اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لالچی ماں کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ ایک انتہائی مشہور اور اہم واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ بہار الانوار میں منقول ہے کہ ایک غلام نے سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ماں کی شکایت کی۔ شکایت یہ کی کہ وہ مجھے بیٹا تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور میرے باپ کی وراثت پر بھی قابض ہے، جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا، تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکاری ہے؟ وہ عورت بولی، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں باکرہ ہوں اور میں نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا، یعنی کسی مرد کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تیرے پاس اپنی بات کے گواہ موجود ہیں؟ وہ بولی، ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ آپ نے اس عورت سے کہا، پھر تو اپنے گواہ پیش کر۔ وہ عورت گئی اور ہمسایہ کی عورتوں کو 10 دینار بطور رشوت دیے تاکہ وہ اس کے حق میں گواہی دیں، اور انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے جب ان گواہوں سے اس عورت کے باکرہ ہونے کے متعلق پوچھا تو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ وہ غلام بولا، یہ تمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں اور سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے، اور میں قحط کے سال پیدا ہوا، میری پرورش بھیڑ کے دودھ سے ہوئی، اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ سفر پر چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا، وہ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنے باپ کے دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ تیرا باپ مر گیا ہے۔ جب میری ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائیداد پر قابض ہونے کے لیے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آج میں انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم جب فریقین کی باتیں سن چکے اور گواہوں کے بیانات بھی سن لیے تو فرمایا کہ یہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، آؤ ہم علی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر آپ دونوں فریقین اور گواہوں کے ہمراہ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور وہاں سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ حیدر کرار سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں فریقین اور گواہوں سے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی میں جائیں اور میں بھی مسجد نبوی ہی میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت علی نے مسجد نبوی پہنچ کر غلام کمبر سے فرمایا، اس شخص کی ماں کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو آپ نے اس عورت سے فرمایا، تو کیوں اس بات سے انکار کرتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ بیٹا نہیں ہے۔ وہ عورت بولی، میں باکرہ ہوں اور مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں، پھر میں کیسے اس شخص کی ماں ہو سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ایسی بات نہ کر، اور تو جانتی ہے میں کون ہوں۔ وہ عورت بولی، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر کسی طبیب خاتون کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ وہ میرا معائنہ کرے۔ آپ نے ایک طبیب خاتون کو بلایا اور وہ اس عورت کو تنہائی میں لے گئی۔ تنہائی میں اس عورت نے اس طبیب خاتون کو سونے کا ایک کنگن دیا اور کہا کہ تم میرے حق میں گواہی دینا، میں باکرہ ہوں۔ وہ طبیب خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گواہی دی کہ یہ عورت باکرہ ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا۔ آپ نے فرمایا، تو جھوٹ بولتی ہے۔ پھر آپ نے غلام کمبر سے فرمایا کہ تم اس کی تلاشی لو۔ جب اس طبیب خاتون کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک سونے کا کنگن برآمد ہو گیا، اور آپ نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا، تو مجھے جانتی ہے پھر بھی اپنی بات سے انکاری ہے، میں تیری اس شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تو اسے اپنا شوہر بنا لے۔ وہ عورت بولی، مگر آپ کے اس فیصلے میں شریعت محمدی رکاوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت محمدی کیسے میرے فیصلے میں رکاوٹ ہے؟ تو وہ عورت بولی، وہ میرا بیٹا ہے اور شریعت محمدی میں ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذہانت سے اس عورت نے اقرار کر لیا اور وہ شخص اس کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے پہلے میری بات کا انکار کیوں کیا؟ وہ عورت بولی، میں تمام جائیداد کی اکیلی وارث بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو بارگاہ الہی میں صدقے دل سے توبہ کر لے۔
دوستو سیرت اسلامی کا، اسلامی تاریخ کا یہ ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ہے جو کہ ہمارے خلفائے راشدین کی ذہانت کی عکاسی کرتا ہے کہ حضرت علی، حضرت عمر فاروق کس قدر ذہین صحابہ کرام تھے، جو کہ اپنے فیصلے کس طریقے سے کیا کرتے تھے، کس ذہانت سے کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے بہت ساری اچھی معلومات سیکھیں گے، نصیحتیں حاصل کریں گے اور اس کو آگے اپنے دوست اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں گے۔